أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي سمك السماء وندب عباده إلى الدعاء وجعلنا من المتمسكين بالكتاب والسنة والمتمسكين بمنهاج الأئمة الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. حمد و ثنا اس ذات کبریا کی جو لائق حمد و ثنا ہے، اور درود و السلام ان ذوات مقدسہ و مطہرہ پر جو لائق درود و سلام ہیں، اور نفرت و لعنت ایسے لوگوں پر جو لائق نفرت و لعنت ہیں۔ اللہ رب العزت سورہ ملک کی اس آیہ مجیدہ میں موت اور حیات کی خلقت کی غرض و غایت بتا رہا ہے۔ ہر کام کے پیچھے اس کی کوئی علت ہوتی ہے، کوئی علت غائی ہوتی ہے۔ موت اور حیات کی خلقت کی علت غائی کیا ہے؟ آواز قدرت آتی ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ وہ ہے جس نے موت کو بھی وجود بخشا اور حیات کو بھی وجود بخشا۔ لیبلوکم ایکم احسن عملا، موت کو خلق کیوں کیا؟ حیات کو خلق کیوں کیا؟ فرماتا ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ اللہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں سے کون ہے جو احسن عمل سر انجام دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ احسن عمل در حقیقت سبب ہے موت اور حیات کی خلقت کا۔ یہ احسن عمل ہے کیا؟ سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام جب حج کو عمرہ میں تبدیل کر کے خانہ کعبہ کو چھوڑ کے مکہ سے باہر نکلے، ایک منزل آئی جہاں پر میرے امام نے خیام لگائے۔ میرے امام کا اسلوب یہ رہا ہے اس کربلا پہنچنے تک کہ میرے امام رات کو سفر کرتے تھے، دن کو قیام کرتے تھے۔ جب ایک منزل پہ خیام لگ گئے، دن کا وقت تھا، ایک شخص حاضر ہوا امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں اور سوال کر کے کہتا ہے، یا ابن رسول اللہ نے سورہ ملک کی اس آیہ مجیدہ میں فرمایا ہے کہ ہم نے موت اور حیات کو خلق کیا لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ اللہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں سے کون ہے جو احسن عمل سر انجام دیتا ہے۔ یا ابن رسول اللہ، یہ احسن عمل کیا چیز ہے؟ اس سائل کا سوال سننا تھا۔ سید الشہداء نے کوئی لمبی گفتگو نہیں کی، صرف ایک لفظ اپنی زبان اقدس پہ جاری کیا۔ فرمایا احسن عمل جو موت اور حیات کی خلقت کی غرض و غایت ہے، فرمایا احسن عمل کا دوسرا نام اللہ نے خلوص رکھا ہے۔ یعنی موت اور حیات کو اللہ نے خلق کیا تاکہ تمہارے عمل میں، تمہارے عقیدے میں، تمہارے افکار اور آراء و نظریات میں اخلاص آ جائے۔
تمہاری زندگی میں اخلاص آ جائے۔ یہ موت اور حیات کی خلقت کی غرض و غایت ہے۔ لفظ ایک ہے لیکن اس کے اندر وسعت اتنی ہے کہ پورا دین اس ایک لفظ کے اندر سما سکتا۔ اگر مقام اعتقاد پہ اخلاص ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح ولایت محمد و آل محمد میں کسی اور کو شریک کرنا حرام ہے، جس طرح رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت میں کسی اور کو شریک سمجھنا یہ حرام ہے، خالصتاً سرکار رسالت مآب کو نبی ماننا یہ اخلاص ہے، اہل بیت کو خالص ولی ماننا یہ اخلاص ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کو رب ماننا اور اس کی ربوبیت میں کسی کو شریک نہ کرنا یہ تمہارے عقیدے کا اخلاص ہے۔ اور جتنا خلوص ہوگا اتنا عمل کا وزن اور اس کی اہمیت اور قیمت بڑھ جائے گی، اس کا اجر و ثواب بڑھ جائے گا۔ چونکہ موت کا تذکرہ ہے تو آواز قدرت آتی ہے کہ ہم نے موت اور حیات کو خلق کیا تاکہ اللہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں سے کون ہے جو حالت اخلاص میں ہے۔ چونکہ احسن عمل کا دوسرا نام اللہ نے خلوص رکھا۔ خلوص کا مطلب یہ خالصتاً اللہ کو رب مانا جائے، خالصتاً محمد مصطفیٰ کو نبی مانا جائے، خالصتاً امیر المومنین سے لے کے امام زمان علیہ السلام تک ان ائمہ کو ولی اور امام مانا جائے۔ ان کی امامت نے کسی ایسے کو شریک نہ کیا جائے جو امامت کے لائق نہیں ہے۔ نبی اکرم کی نبوت میں کسی ایسے کو شریک نہ کیا جائے جو نبوت کے لائق نہیں ہے، اور اللہ کی ربوبیت میں کسی ایسے کو شریک نہ کیا جائے جو ربوبیت کے لائق نہیں ہے۔ چونکہ موت کا تذکرہ ہے تو میں ایک انتہائی معروف چند جملے آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ مومن کی جب موت آتی ہے، کتاب وسائل الشیعہ دیکھ لیں، میت کے ابواب میں جب تلقین کی بات آتی ہے وہاں دیکھ لیں، تہذیب الاحکام دیکھ لیں، ہماری حدیث کی کتب بھری پڑی ہیں، مستدرک الوسائل حدیث کی کتاب ہماری، اس کے اندر دیکھ لیں۔ چلیں یہ تو بڑی کتابیں ہیں، میں کہ انتہائی ایک ایسی کتاب آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں جس تک ہر شیعہ کی رسائی ہے، اور اس کی تھوڑی سی عبارت میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا۔ یہ کتاب ہے، یہ اگر مجھے یہ سب سے اوپر والی کتاب ہے نا، یہ پکڑا دیں، یہ کوئی نایاب کتاب نہیں ہے، یعنی نایاب سے مراد یہ نہیں ہے کہ یہ مل نہیں سکتی، ویسے اپنے متن کے اعتبار سے نایاب ہے۔ نماز جعفریہ ہمارے مدارس میں سب سے پہلے جب ہم بچوں کو پڑھاتے ہیں تو ابتدا اسی سے کرتے ہیں، اور عام لوگ بھی جب دین کی تعلیم لیتے ہیں تو ان کی ابتدا بھی اسی نماز جعفریہ سے ہی ہوتی ہے۔ اس میں تلقین کے مورد میں جب میت کی تلقین کی بات آتی ہے تو اس میں تلقین ہم کس چیز کی کرتے ہیں؟ چونکہ مستحب ہے کہ ہر مرحوم مومن کو پر 2 مرتبہ تلقین پڑی جائے اس کی قبر پر۔ ایک مرتبہ جب قبر میں اتارا جائے تو وہاں پہ اس کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے اس کی قبر میں تعویذ قبر بند ہونے سے پہلے مستحب ہے، اور ایک مرتبہ جب مٹی ڈال دی جائے تعویذ قبر بند کر دیا جائے پھر قبر کے اوپر بیٹھ کر پھر دوسری مرتبہ تلقین پڑھنا یہ مستحب ہے، 2 مرتبہ، چونکہ یہ بہت مشکل وقت ہوتا ہے مرحوم پہ، اور اس مشکل وقت میں آپ اس کو سوال بتا رہے، اور سوال کیا ہے؟ جس میں لکھا ہے کہ
اے فلاں بن فلاں، جب اذا اتاک الملکان المقربان الرسولان من عند اللہ تبارک و تعالی، اے فلاں بن فلاں، جب تیرے پاس اللہ کے دو مقرب فرشتے آئیں اور وہ تم سے سوال کریں، اور پہلا وَسَأَلَكَ عَنْ رَبِّكَ، اور تجھ سے پوچھیں تیرا رب کون ہے، تیرے رب کے متعلق، وَعَنْ نَبِيِّكَ، تیرے نبی کے متعلق، وَعَنْ دِينِكَ، تیرے دین کے متعلق، وَعَنْ كِتَابِكَ، تیری کتاب کے متعلق، وَعَنْ قِبْلَتِكَ، تو قبلہ کس کو مانتا ہے، وَعَنْ آئِمَّتِكَ، تیرے آئمہ کے بارے میں تو امام کس کو مانتا ہے، چونکہ میرے نبی فرما کے گئے ہیں مَن مَاتَ وَلَمْ يَعْرِفْ امام الزمانے ہی مَاتَ مِیتَةً جاہلیہ، جو مر گیا اور اپنے زمانے کے امام کو پہچان نہ کی اور اس پر ایمان نہ لایا اور ان کی امامت کی تصدیق نہ کی، وہ کفر و شرک کی موت مر گیا۔ تو مومن کو جب قبر میں اتارا جاتا ہے تو اس پر 2 مرتبہ مستحب ہے، تعویذ قبر بند ہونے سے پہلے اور تعویذ قبر بند ہونے کے بعد یہ تلقین کی تلاوت کرنا، یہ مستحب ہے۔ تو ہم اس میں سے یہ چند سوال، اے فلاں بن فلاں، جب تیرے پاس ابھی نکیرین آئیں تجھ پر سوال کریں اور تجھ سے پوچھیں بتا تیرا رب کون ہے، تو آگے سے کیا کہنا ہے، قول فی جوابہما، پہلے فرمایا فلا تخف، خوف نہ کھا، ولا تحزن، تجھے حزن و ملال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وَقُلْ فِي جَوَابِهِمَا اللہ جل جلالہ ربی، جب وہ تجھ سے سوال کریں تیرا رب کون ہے تو انہیں کہے میرا رب اللہ جل جلالہ ہے، میرا رب اللہ ہے، وَمُحَمَّدُ النبی، جب تجھ سے سوال کریں کہ تیرا نبی کون ہے انہیں کہہ دے میرے نبی کا نام محمد مصطفیٰ ہے، اور جب تجھ سے سوال کریں آئمت کا، تیرے ومن ولیک ومن امامک، تیرا امام کون ہے، تیرا ولی کون ہے، تو کہہ دے میرا امام علی بن ابی طالب ہے، امام حسن مجتبیٰ ہیں، امام حسین مظلوم کربلا ہیں، اور اس طرح چلتے چلتے 12ویں آقا تک 12 آئمہ کے نام لیتے۔ ترکین معیشت میں ہم اقرار کس چیز کا کروا رہے، سوال کس چیز کا ہونا ہے، اللہ کی ربوبیت کا ہونا ہے، مصطفیٰ کی نبوت کا ہونا ہے، آئمہ کی ولایت کا ہونا ہے۔ اور ایک بات ذہن میں رکھے کہ نکیرین کے سامنے قبر کے اندر ان سوالوں کو اسی طرح سے صحیح جواب وہی دے سکے گا جو اسی طریقے سے دنیا میں اقرار کرتا رہا ہوگا۔ اگر دنیا میں کہتا رہے اللہ نبی اکرم جو ہے محمد مصطفیٰ یہ رب ہیں، علی مرتضیٰ رب ہیں، اللہ ہیں، تو جواب سوال کچھ اور ہوگا، جواب کچھ اور دے گا، تو پھر انجام اس کا معلوم ہونا چاہیے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، اللہ کی ربوبیت کا سوال ہونا ہے، نبی کی نبوت کا سوال ہونا ہے، اور امیر المومنین سے لے کر 12ویں آقا تک ان ائمہ کی ولایت و امامت کا سوال ہونا ہے۔ ان سوالوں کے جواب پر اگر دینا چاہتے ہیں تو پھر تیرا مذہب تو یہ کھڑا، تجھے کس نے یہ سبق پڑھا دیا کہ علی تیرا رب ہے، دنیا کے اندر نعرے لگائے جا رہے ہیں علی ہی میرا اللہ ہے، نعوذ باللہ۔ یہ مذہب تشیع نہیں ہے، مذہب تشیع وہ ہے کہ عالم میثاق، عالم زر کے اندر جب تو نے میثاق کیا تھا تو وہاں پر بھی یہی 3 چیزیں تجھ پر پیش کی گئی تھی، بتا تیرا رب کون ہے، تیرا نبی کون ہے، تیرا ولی کون ہے۔ تو عالم زر کے اندر بھی تو نے 3 چیزوں کا اقرار کیا تھا، اللہ میرا رب ہے، محمد میرے نبی ہیں، علی میرے ولی ہیں، اور وہ تیری ابتدا تھی، وہ تیرا آغاز تھا، یہ تیرا انجام ہے، یہ تیری انتہا ہے۔ جب تجھے قبر میں اتارا جا رہا ہے سوال پھر وہاں پہ وہی ہو رہے ہیں جو عالم زر پہ تجھ سے کیے گئے تھے، اور وہاں پہ تو نے اگر اللہ کو رب کہا، محمد کو نبی کہا، علی کو ولی کہا، دنیا کے اندر آ کر تو اسی میثاق پہ باقی رہا، تو قبر کے اندر بھی پھر یہی بتائے گا
لیکن اگر دنیا کے اندر تو اس میثاق سے پھر گیا یا اس میں تبدیلی پیدا کر دی اور یہ کہنا شروع کر دیا کہ محمد تو اللہ نبی ہے یا نبی اکرم محمد مصطفیٰ اللہ ہیں، تو یہ میثاق ٹوٹ جائے گا، میثاق ختم ہو جائے گا۔ یہ بات ذہن میں رکھنا، میری اور تیری تو حیثیت ہی کوئی نہیں۔ امیر المومنین کی والدہ محترمہ جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا جس وقت قبر میں اتارا جاتا ہے تو ایک مرتبہ نبی اکرم اپنی چچی جان کی قبر کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں، صحابہ کرام پیچھے ہٹ جاتے ہیں، نبی اکرم کا چہرہ ایک چند لمحے گزرتے ہیں، مولا کا چہرہ خوشی سے کھل جاتا ہے، پھر چند لمحے گزرتے ہیں، مولا کے چہرے پر خوشی کے آثار ظاہر ہوتے ہیں، پھر چند لمحے گزرتے ہیں، مولا قبر پر ہاتھ رکھ کے ہاتھ مار کے کہتے ہیں ہو ابنک ہو ابنک ہو ابنک۔ 3 مرتبہ نبی اکرم نے جب یہ جملہ دہرایا تو ایک مرتبہ صحابہ کرام نے یا رسول اللہ آج تک یہ انداز یہ رویہ اپنے کسی مرنے والے کی قبر پر یہ آپ نے نہیں اپنایا، یہ وجہ کیا ہے؟ پہلے آپ خوش ہوئے تھے، بعد میں آپ نے قبر پر ہاتھ رکھ کے کچھ جملے کہا ہے، مولا وجہ کیا ہے؟ وہ کیا معاملہ کیا تھا؟ کہا ابھی نکیرین میری چچی جان کے پاس آ کے وہ سوال کر رہے تھے اور وہ پوچھ رہے تھے من رب کے، اے علی کی ماں یہ بتا تیرا رب کون ہے؟ تو میری چچی جان نے کہا میرا رب اللہ۔ انہوں نے دوسرا سوال کیا من نبیوں کے، آپ کا نبی کون ہے؟ تو انہوں نے کہا محمد مصطفیٰ میرے نبی ہیں۔ اور اس کے بعد انہوں نے ملائکہ نے من اماموں کے و من ولیوں کے، آپ کے ولی اور آپ کے امام کون ہیں؟ تو ابھی میری چچی جان بولنے ہی چاہتی تھی تو میں نے جلدی سے قبر پہ ہاتھ رکھ کے ہاتھ مار کے کہا چچی جان تاخیر نہیں کرنا، تیرا بیٹا ہی تیرا امام ہے، ہو ابنک ہو ابنک ہو ابنک، تیرا بیٹا ہی تیرا امام ہے، تیرا بیٹا ہی تیرا امام۔ کیا تو جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا سے بڑا مومن ہے؟ نعوذ باللہ، ایسا سوچنا بھی کفر ہے۔ جناب فاطمہ بنت اسد تو اللہ کو رب کہہ رہی ہے، محمد مصطفیٰ کو نبی کہہ رہی، علی کو ولی کہہ رہی، اور نبی اکرم اوپر سے بتاتے بھی جا رہے۔ تو جو بندہ دنیا کے اندر یہ کہتا ہے نہیں اللہ رب نہیں ہے علی رب ہے، یا اللہ بھی رب ہے علی بھی رب ہے، تو یہ اخلاص نہیں ہے، یہ ربوبیت میں خلوص کے مرتبے سے نیچے گر جائے گا، یہ شرک در ربوبیت ہے۔ اگر علی کی ماں نے اپنی قبر کے اندر جب ان پر یہ سوال ہوا کہ من ربو کے، اس کے جواب میں اگر تو انہوں نے کہا ہوتا کہ میرا بیٹا میرا رب ہے تو پھر مجھے بھی کہنے میں کوئی قباحت نہیں، لیکن اگر میرے مخدومہ جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا یہ کہتی ہیں کہ نہیں میرا رب اللہ ہے، میرا نبی محمد ہے، میرا ولی اور امام میرا بیٹا علی ہے، تو پھر میں بھی ایسے ہی کہوں گا، اس دنیا میں بھی کہوں گا، قبر میں بھی کہوں گا، معاشر میں بھی کہوں گا۔ پروردگار ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔